اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف میں سے حسد کے بارے میں جانیں گے کہ مولانا رومی نے حسد کے بارے میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ حسد کیا چیز ہے، حسد انسان کو کیسے کھاتا ہے، حسد کا انسان کو کیا نقصان ہے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ابلیس کی ہی مثال واضح ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر خود کو ذلت کے گڑھوں میں گرا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس ٹائم سب سے زیادہ رتبہ اور مقام عزازیل کا تھا، جس کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے اس بندے کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف حسد۔ کیونکہ وہ جانتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ میں اس مٹی کے بنائے ہوئے انسان سے افضل ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اس لیے میں افضل ہوں۔ تو اس کے دل میں حسد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عزت دینے والے ہیں میری بنسبت، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ابو جہل کی مثال واضح ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ جو برگزیدہ پیغمبر تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کا ظہور ہوا اور ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ جہاں پہ میری اتنی زیادہ عزت تھی، اب ہر طرف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی چرچے ہیں، اسی کی عزت ہے، انہی کی بات مانی جا رہی ہے اور انہی کی لوگ زیادہ اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ نبی پاک کے مخالف ہو گیا۔ اور اس کی بھی مین وجہ صرف حسد تھی، مطلب کہ حسد نے ابو الحکم سے اس کو ابو جہل بنا دیا۔ اسی طرح کی کئی مثالیں ہیں جو بری پڑی ہیں ایسی ہی حسد کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے انبیاء اکرام کا وسیلہ بنایا تاکہ لوگ ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں اور اپنی زندگی سے حسد جیسی موذی لعنت سے چھٹکارا پا سکیں۔ حسد کی بنیاد چلاکی اور غرور ہے۔ تم عاجزی اختیار کرو اور خود کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ کر لو۔ خدمت خلق کو اپنا اشعار بناؤ کہ یہ بہترین خدمت ہے۔ حسد بیسیکلی ہے کیا؟ یہ آپ کی اندر کی ایک چالاکی ہے، خود غرضی ہے اور آپ کا نیچ پن ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ترقی کر رہا ہے، فلاں شخص لوگوں کی نظروں میں اچھا بن رہا ہے یا اچھا ہے، یا وہ دن بدن ترقی کرتا ہے، اس کے پاس مال اسباب، اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جو شخص اس کے بارے میں برے خیالات کرے یا ایسی تمنا رکھے کہ اس سے یہ چھن جائے اور مجھے مل جائے اور دل ہی دل میں وہ کڑتا رہے، تو اس کو ہم حسد کہیں گے۔ اور حسد یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو اگلے کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، لیکن آپ کے اندر کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے جتنی بھی نیک چیزیں، آپ کی اچھی علامات، آپ کا ایمان، آپ کے اندر کا جو فرشتہ صفت انسان، اس سب کو یہ ختم کر دے گا۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان کو اگر
چیز کوئی رسوا کرتی ہے تو وہ حسد ہے، اور حسد انسان کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابلیس جو بارگاہ الہی میں مقبول تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر بارگاہ الہی میں ملعون اور مرتد کہلایا۔ حسد جیسی بیماری سے بچنے کا واحد طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہے، اور موجودہ دور میں تو رب العزت کی نیک بندوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ مطلب کہ ہم حسد سے صرف اسی طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء اکرام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کی احادیث مبارکہ، ان کے بیان، ان کا اخلاق، ان کی بتائی ہوئی ساری چیزیں، ان پر عمل کریں، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں، اور اپنے دل سے کرودھ اور بخل نکال کر انسانوں کی خدمت کی جائے۔ جب آپ کسی غریب کی یا کسی دوسرے انسان کی خدمت کریں گے تو آپ کے دل سے حسد کا کینہ کا جز ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اگلے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو آپ کے دل سے یہ غلاظت نکلنی شروع ہو جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بری لعنت سے بچائے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے، اور ہمارا دل اپنے نور سے بھر دے۔ ہمارے دل میں جو بھی باقی لوگوں کے لیے بدگمانیاں اور ان کے لیے برے خیالات ہیں، وہ نکال کے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔